میننگ فل کائنیٹک آپریشن تھے اگینسٹ دی طالبان ہمارے نارتھ کے اندر، وہ افیکٹولی اس وقت تک ختم ہو چکے تھے جب جنرل رحیل شریف نے کمانڈ اور یہ میجک سٹک حوالے کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی. اور چونکہ جنرل رحیل شریف نے ایک بہت بڑی پروفائل اپنی ڈیولپ کر لی تھی آپریشن ضرب الاسد کی وجہ سے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنرل عاصم باجوہ جو آئی ایس پی آر کو ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے کمال ہوشیاری سے ان کی پروفائل بلڈ اپ کر دی، ورنہ شاید ضرب الاسد میں بھی اتنا کچھ تھا نہیں جتنی پروفائل عاصم باجوہ نے بلڈ اپ کر دی. یہ بھی ونس اگین میں ملٹری سورسز سے ویٹرنز کی بات کر رہا ہوں، اس میں کسی ٹی وی کے پرسن کی یا میڈیا کا کوئی اس میں انالیسس اور کامنٹ نہیں ہے، میں فوجی ذرائع کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا کچھ تھا نہیں جتنی بڑی پروفائل بلڈ اپ کر دی عاصم باجوہ صاحب نے جنرل رحیل شریف کی. لیکن رحیل شریف کی اتنی بڑی پروفائل تھی کہ جب جنرل باجوہ آئے تو اپنی پروفائل بلڈنگ کے لیے انہوں نے بیسکلی تھی طور پہ یہ رد الفساد جو ہے اس کا انہوں نے آغاز کر دیا. ٹھیک، اور اب صورتحال یہ ہے کہ فینس لگانے کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اب لکھ رہے ہیں لوگ کہ انہوں نے فینس لگائی، اربوں روپے خرچ کر کے، بہت بڑی ان کی کامیابی تھی جس کا فیصلہ در حقیقت پہلے ہو چکا ہوا تھا. اگر وہ فینس اتنی افیکٹو ہے تو یہ جو ٹی ٹی پی کی پینیٹریشن ہو گئی ہے گزشتہ چند مہینوں اور ہفتوں میں، جو اس وقت خیبر پختونخوا کے بہت سے ڈسٹرکٹس میں ٹی ٹی پی کی ملیٹنٹس اور واریئرز ہتھیار لگا کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو ممکنہ الیکشن ہے یا تو اس کو روکنے کے لیے یا اس میں عمران خان کی پارٹی کا قلع کما کرنے کے لیے، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، جس طرح سے 2013 میں اے این پی کے ساتھ کیا گیا تھا وہی چیز کرنے کے لیے ان ٹی ٹی پی کو اندر لایا گیا ہے. تو پھر وہ جو فینس پہ لگائے اربوں روپے، اب اس پہ میں کیا کامنٹ کروں. انٹرنیشنل ڈپلومیسی، جب سپٹمبر کے آخر میں اور اکتوبر کے شروع میں 7 دن کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب واشنگٹن تشریف لائے، وہاں جو باقی انہوں نے میٹنگز کی امریکی حکام کے ساتھ وہ تو چلیں انہوں نے کی، لیکن انہوں نے ایک 30 کے قریب جو لوگ ہیں پارٹیسپینٹ بلائے. ایک انہوں نے بریک فاسٹ میٹنگ کی پاکستان کی ایمبیسی کے اندر، جہاں اپروکسیمیٹلی مجھے بتایا گیا کہ 30 کے قریب اس میں تھے، 28 تھے، 29 تھے، یا 30 تھے، 31 لوگ تھے. اس میں 3-4 کہتے ہیں پاکستانی اوریجن کے لوگ تھے جو فائنینشر تھے مختلف تھنک ٹینکس کے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ فنڈنگ کرتے ہیں مختلف انیشیٹوز کی. باقی اس میں زیادہ تر امریکن تھنک ٹینکرز تھے، ایکس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، کچھ اور بھی امپورٹنٹ انفلوئنشل لوگ تھے جو امریکی تھے، جن کو ہم کہتے ہیں گورے امریکی تھے. وہ جو انہوں نے امپریشن وہاں سے لیا، اس میں سے 3 لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی پچھلے چند دنوں. وہ تینوں نے مجھے ایک ہی قسم کا امپریشن دیا اور میں نے ویریفائی کر کے اس کے نوٹس بنائے. وہ امپریشن انہوں نے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہت زبردست آدمی ہیں، اور مطلب ہی از اے گریٹ انٹرنیشنلسٹ، اور وہ بڑا انہوں نے اپنے امریکن انٹرلوکیٹرز کو جنرل باجوہ نے بڑا امپریس کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑے ٹاکٹیو ہیں. جو ساری میٹنگ ہونی تھی گھنٹے سوا گھنٹے کی ایکسپیکٹڈ تھی، 3 گھنٹے جاری رہی، جس میں جنرل باجوہ صاحب نے اپنے امریکن جو انٹرلوکیٹرز تھے ان کے دل جیت لیے. وہ دل انہوں نے کیسے جیتے، اس کے 3-4 پوائنٹس. ایک، انہوں نے ان کو بتایا کہ دنیا میں امریکہ سے جو ہے وہ بہتر جگہ کوئی نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو امریکہ کے تعلقات کی بہت سخت شدید ضرورت ہے، امریکہ کی بھی اور ویسٹ کی بھی. یہاں تک تو بات میں کوئی خرابی نہیں ہے، مطلب ہم سب اس کو مانتے ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو چین کے ساتھ تعلق ہے وہ کوئی اتنا اسپیشل ریلیشن شپ نہیں ہے، ہمارا اصل میں اسپیشل ریلیشن شپ آپ لوگوں کے ساتھ. اینڈ دس اکارڈنگ ٹو ون امریکن انٹرلوکیوٹر، کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور کانوں میں بھلی آواز امریکنز کو کیا لگ سکتی ہے کہ امریکہ امپورٹنٹ ہے اور چین امپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں ہے. انہوں نے اس طرح کی بھی باتیں کی کہ چینی کھانے مجھے پسند نہیں ہے، ہمارا کلچر جو ہے وہ چین سے مختلف ہے، ہم میں ان کے درمیان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے. پھر انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا اپنے پارٹیسپینٹس کو کہ میں ہندوستان کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بہت اچھے تعلقات رکھیں گے، ہم بڑے اچھے تعلقات کے خواہاں. آف کورس امریکنز کے کانوں کو یہ بات بھی بڑی بھلی لگتی ہے. آخر ایشو ہی کیا ہے؟ اگر آپ میرے 3 مارچ کے بعد سے میرے ویلاگز دیکھیں تو میں نے یہی کہا تھا کہ بیسک جھگڑا یہ ہے کہ آپ کو امریکہ کے آربٹ میں جانا ہے اور آپ کو ہندوستان کے ساتھ تعلقات امپروو کر رہے ہیں آن دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف انڈیا، آن نیو دہلیز ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ناٹ آن پاکستانی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اور ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ مجھے ان میں سے ایک بندے نے بتائی کہ انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں. اب جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے میرے کانوں میں یہ غلط چیز آئی ہو، یہ ان تینوں لوگوں نے جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہو، ان کے امپریشن غلط ہو گئے ہوں. لیکن پاکستان آرمی کی کم از کم کی ذمہ داری ضرور ہے، اور جو مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے پاکستان کے آرمی چیف کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے اور اس پر نظر رکھنے کے لیے کہ پاکستان کا آرمی چیف کیا کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک شگاف ہے، یہ بہت بڑی ایک ویکنس ہے. اتنی بڑی ہیومنگس انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن میں سی آئی اے اپنے ڈائریکٹر سی آئی اے پہ نظر رکھتی ہے، ایف بی آئی اپنے ڈائریکٹر
FBI کے اوپر نظر رکھتی ہے. ہر پولیس چیف جو امریکہ میں ہے اس کے اوپر پولیس نظر رکھتی ہے. دنیا کی ہر فوج اپنے آرمی چیف کے اوپر نظر رکھتی ہے. پاکستان کی آرمی کے اندر بھی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ آرمی چیف کیا باتیں کر رہا ہے, کس طرح سے کر رہا ہے, کیا وہ پاکستان آرمی کی ول اور کنسنسس ہے یا اس کا اپنا ہی ایک مائنڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بہرحال یہ میٹنگ پاکستان کی ایمبیسی میں ہوئی. ایمبیسڈر جو تھے سردار مسعود خان صاحب وہاں پہ موجود تھے. 3-4 پاکستانی بھی وہاں موجود تھے. ISI کی یہاں پر پریزنس بھی ہے. I'm sure کہ اس کی ایک رپورٹنگ ہوئی بھی ہوگی, اس کی ڈائری ہوئی ہوگی. نئے آنے والی چیف کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ جنرل باجوہ نے اس میٹنگ میں کس قسم کے امپریشن دیے, بیکاز جو امپریشن یہاں دیے اس سے ملتے جلتے امپریشن جب ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر, جب ڈاکٹر معید یوسف ابھی NSA تھے اور جس میں زلمے خلیلزاد صاحب کو بھی بلایا گیا تھا, وہاں پر بھی جنرل باجوہ نے چین کے حوالے سے بہت کنٹروورشل قسم کے کامنٹس, ان کے اکوپمنٹ کے حوالے سے کچھ اسی قسم کے کامنٹس انہوں نے اس وقت بھی اس میں کیے تھے. لیکن مجھے ایک بہت اور بھی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی ہے ان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں, اور وہ مجھے پتہ چلی ہے برٹن سے, اور وہ مجھے یہ پتہ چلی ہے فرام سچ اے سورس جو ایک تھنک ٹینکس میں بھی وہاں پہ برطانیہ میں بہت ایکٹیو ہیں, جن کی تمام جو 3 بڑے تھنک ٹینکس ہیں لندن کے اندر, IISS جس کو ایرنڈل ہاؤس کہتے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز, دوسرا چیٹم ہاؤس ہے جس کو رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز بھی کہتے تھے, اور تیسرا جو ہے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ ہے روسی, جو UK کی جو ملٹری ہے اس کا اپنا انٹرنل تھنک ٹینک ہے. تو یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو میرا سورس ہے اس خبر کا, جو ان تینوں تھنک ٹینکس میں بہت ایکٹیو ہے, اور اس کے پاکستان ملٹری کے ساتھ بھی ایک ریلیشن شپ ہے. اس سورس نے مجھے بتایا کہ ان دا فرسٹ ہاف آف 2017 جنرل باجوہ جب بنے ان نومبر آف 2016 چیف بنے, تو جب وہ لندن آئے تو وہاں پہ IISS میں انہوں نے ایک خطاب کیا. یہ خطاب انہوں نے کیا پرہیپس ان مارچ میں, اپریل میں, آئی ڈونٹ نو کون سا مہینہ ہے, وہ چیک کر لیں گوگل میں پتہ چل جائے گا. اس خطاب سے پہلے ان کے بڑا جو ان کا میں 5th فلور کے اوپر جو لارج ان کا لیکچر تھیٹر ہے جس میں 100 کے قریب لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر انہوں نے ایڈریس کیا ٹو تھنک ٹینکرز اینڈ ٹو پیپل ٹو ان سائڈ لندن, امپورٹنٹ اسٹریٹجک کمیونٹی. اس سے پہلے ان کی ٹیم نے جو IISS کی ٹیم ہے اس کو کانٹیکٹ کر کے کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس لیکچر میں کوئی چائنیز اوریجن لوگ نہیں ہونے چاہیے. سو دی IISS کی جو ٹیم تھی لندن کی, اکارڈنگ ٹو مائی سورس واز کوائٹ سرپرائز کہ کس قسم کی ریکویسٹ ہے. بہرحال چونکہ ریکویسٹ تھی فرام دی چیف گیسٹ, انہوں نے اس کو ابلائج کیا. دیر واز نو چائنیز پریزنٹ اوور دیئر. اور وہاں پہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ چائنیز کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ انتہائی ایگزیجریٹڈ ہے, ہمارا کوئی اسپیشل ریلیشن شپ ان کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی کلچر کامن نہیں ہے, زبان کامن نہیں ہے, کیوزین کامن نہیں ہے, اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے, بیکاز ہم ویسٹ کی کالونی تھے. انگلینڈ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے. وی ہیو مور ٹو شیئر ود انڈیا رادر دین ود چائنا.